الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدر مسجد، بزرگان ملت اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہاں جمع ہوئے جس مبارک مقصد کے تحت اور جس مبارک عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی کلام پاک میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو جب ذکر کرتا ہے تو اپنی پاکی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ بات حبیب خدا کی ہے، بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ تعالی وہاں پر اپنی پاکی بیان کرتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق میں نے حاصل کیا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اسری سیر کرائی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی بیت المقدس، یہ ایسی فضیلتوں والا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے گرد و گرد برکتوں کو نازل فرمایا۔ اب لے جانے کا مقصد کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے کہ من آیاتنا، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتانے کے لیے
یہ سیر کروا رہا ہے۔ حضرات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے، اس کے دور میں جو فنون ہوا کرتے ہیں اس حوالے سے اس کو ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، جادوگری کا رواج تھا۔ جادوگر اپنے آپ کے جادو سے لوگوں کو حیران کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے اس حرم کو، ان کے اس عزم کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ معنی یہ ہے اس کے کہ عاجز کر دینے والی چیز، انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ ایسا کام جو انسان کی عقل سے پرے ہو، جو انسان کی عقل میں داخل نہ ہو، ایسا کام اگر نبی سے ثابت ہو، ایسا کام اگر نبی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اب وہی کام ایسا کہ جس کو عقل قبول نہ کرے، جیسے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دور کے بادشاہ نے آپ کو ستایا ہندوستان میں آنے کے بعد، تو آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ اگر وہ مجھ کو پانی پینے نہیں دیتا یا مجھ کو اس پانی سے وضو کرنے نہیں دیتا تو یہ لوٹے میں پورا پانی لے لیتا۔ جب ان کے مرید پانی کے پاس گئے، انا ساگر کے پاس گئے، انا ساگر کو کہا کہ خواجہ معین الدین تجھ کو طلب کر رہے ہیں، تو وہ پورا انا ساگر آپ کے کٹورے میں ایک پیالے میں آ گیا۔ چھوٹا سا پیالہ اور بڑا پیالہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے ہیں اگر اللہ کے نیک بندے اولیاء سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ غوث پاک کی کرامت، غریب نواز کی بولتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے کام ان سے سرزد ہوتے ہیں، ایسے کام ہم کر گزرتے ہیں کہ انسان کیا اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب وہی کام جو عقل میں نہ آئے، اگر اللہ کا گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ کرے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، جادو کا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں 3 معجزے عطا فرمائے کہ جب برس کا مریض آپ کے پاس آتا، آپ اس کو خون دیتے تو اس کو اس برس کے مرض سے شفا ہوتا۔ مادرزاد اندھا آپ کے پاس لایا جاتا، آپ اس کے اوپر تھوکتے، اس کو آنکھیں آتی۔ اطباء پریشان، کیوں؟ وہ ماہر اطباء، ماہر حکماء ہیں، مگر ان کو 1000 کوششوں کے باوجود بھی اس کا حل نہیں ملا۔ پھر چلیے یہ لوگ تو زندہ ہیں، اگر کوئی مر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کر حکم دیتے کہ اے مردے تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ مردہ اٹھ کر ٹھہر جاتا۔ جی، عاجز کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن پاک۔ قرآن پاک ایسی کتاب کہ اس دور میں بڑے بڑے عربی داں اپنے آپ کو اتنا عالم سمجھتے، اتنا بڑا سمجھتے کہ جو عرب نہ ہوتا ان کو گونگا کہتے، عجمی کہتے، گونگے، سب گونگے جو بھی ہوتے ہم ان کا انداز ہو۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا اور ان کو چیلنج کیا، تمہیں اپنی زبان پر بہت بھروسہ ہے، تمہیں یہ ہے کہ بھائی ہمارے سے اچھا کوئی بول نہیں سکتا، چلو میں ایک کلام نازل کرتا ہوں، تم اس کا تو اس کے جیسی اس کے مثل ایک آیت لا کر بتا دو، پھر تمہاری فصاحت دیکھیں گے، تمہارا علم دیکھیں گے۔ جب قرآن کی آیت ان لوگوں نے دیکھا تو کہے کہ اس کا مثل تو یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک کے بعد فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا قرآن پاک۔ اور دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ معراج کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر لے گیا، آسمانوں پر بلایا، رات میں پورا مہینہ ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس لے گیا، مختصر سا حصہ، جبکہ اس دور میں اگر کسی کو بیت المقدس مسجد اقصی کو جانا ہوتا، فلسطین کو جانا ہوتا تو تقریباً 1 مہینے کا سفر کرنا ہوتا، کتنی سے کتنی تیز سواری کے لے کر جاؤ، 1 مہینے کا سفر طے کرنا، اگر وہ بھی اگر نہیں رک کے واپس آئے، اگر رک کے آئے وہاں پر کچھ دیر قیام کرے اور زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر عطا فرما دیا۔ اور یہ سفر، یہ سیر تھی، آپ دیکھیں سیر کیسے کی جاتی ہے، آپ ٹور کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو خالی تیزی سے جا کر واپس آ جاتے نہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کی کون سے امپورٹنٹ چیزاں ہیں، کون سی مشہور عمارتیں ہیں، اس کو ہم دیکھ کر تھوڑا وقت لگتا ہے۔ وہی آپ ٹریول کریں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہے اور وقت کم رہا، کیا کرتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں، کوئی پوچھا رستے میں یہ دکھا کے تو نہیں ہو سکتے، کیوں؟ آپ وہ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ سیر نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کسی چیز کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھنے نہیں جا رہے بلکہ کسی کام سے جا رہے ہیں، تیزی سے گئے واپس۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی راستے میں یہ دکھا کے ہوتا نہیں جانے کی جلدی میں نہیں، مگر وہ رات کے مختصر سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں بتائی کہ اگر عذابات کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی روح کانپ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب کو ملاقات کے لیے بلائیں تو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نکالا، اے جبرائیل تم اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو اور ایک اہم کام میں تم کو دینے والا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے اللہ یہ اتنی جلد بازی کیوں، تم مجھے کیوں طلب کر رہا ہے، کیا مجھ سے کچھ خطا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل آج تمہاری وہ جزا دوں گا جس کے تم طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک دفعہ پوچھا، اے فرشتوں تمہیں کیا اجر چاہیے تمہاری عبادتوں کے بدلے، کیا بدلہ ہونا تمہیں، کیا اس کا فائدہ چاہتے ہو؟ تو تمام کے تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی، ہم نے تیرا ذکر کیا، اس کا بدلہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی زیارت کرا دے، یہی بدلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عبادتوں کا بدلہ آج میں دینے والا ہوں۔
تم اپنے ساتھ میکائیل کو، اسرافیل کو لے کر جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ کس لیے جاؤ؟ میرے حبیب کو ایک دعوت پہنچانے کے لیے جاؤ، اور تم اپنے ساتھ میرے حبیب کو آسمان میں لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سنتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بولتا ہے، اے جبرائیل، ذرا خیال سے، ذرا احتیاط سے، میرا حبیب آرام کر رہا ہے، استراحت کر رہا ہے، تم جا کر بے ادبی نہ کرنا، تم ایک دم سے نہ اٹھانا، بلکہ احتیاط سے اٹھانا، ان کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے اٹھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لاکھوں ملائک کو لاتے ہیں، فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھے بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ادب کا اظہار کریں، کس طریقے سے حضور کو اٹھاؤں کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ خیال آیا کہ حضور کے تلووں میں اپنے ہونٹوں سے بوسا دوں، اور فوراً اس خیال کو پورا کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو، تلووں کو اپنے ہونٹوں سے بوسا دیتے ہیں، اور ان کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اور فرماتے ہیں جبرائیل کیا حکم لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حبیب پاک، اللہ تعالی آپ کو آج کی رات دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ آج آپ کے لیے آسمان سجایا گیا ہے، جنت کو کہا گیا کہ اور اپنے آپ میں سنگھار کر لیں، ملائکہ آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آسمان اور یہاں تک کہ عرش کو سجایا گیا ہے آپ کے استقبال کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لے کر جاتے ہیں، حتیم میں لے جاتے ہیں، تو کعبے کا ایکسٹرا حصہ ہوتا ہے، جس کو سرکل کے جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، ہاف سرکل میں ہوتا ہے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا گویا کہ کعبہ اللہ میں نماز پڑھنا، وہاں لے جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو کاٹا گیا، چیرا گیا۔ اب یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ایک بات آپ کے سامنے رکھو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے معاذ اللہ بشر ہے، بشر ہمارے جیسے ہی معاذ اللہ۔ تو آپ بتائیے، اگر آپ کا آپریشن ہو جی تو کتنا پیٹ کاٹے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ پھر پیٹ کاٹا جائے، خون نہ نکلے، جی آپ کر سکتے ہیں؟ بیان کرنا تو دور کی بات۔ یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں کہ میرا سینہ چیرا گیا، کاٹا گیا؟ یہ بات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں کے ساتھ مجھے حتیم میں لے جایا گیا اور میرا سینہ چاک کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شق نہیں کیا، کاٹا نہیں تھا؟ کون فرما رہا؟ اللہ۔ اس سے حضور پاک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کو چاک ہوتا ہوا دیکھا، پھر وہ سینہ چاک کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینے میں سے دل نکال دیا، اس دل کو نکال کر 2 ٹکڑے کیے گئے، سب ملائکہ کون کر رہے؟ حضور پاک۔ بتائیے، لوگ تو دعوے کر دیتے ہیں، ان سے پوچھیے اوپن ہارٹ سرجری کسی نے اپنی دیکھی؟
کوئی اپنی اوپن ہارٹ سرجری بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، ہوش نہیں لگ رہا۔ اگر دل سینے پہ سے نکال لیا جائے تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیسا دعویٰ کس ہمت سے اور کس لحاظ سے ہم یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میرے دل کے دو ٹکڑے کیے گئے اور اس کو آب زمزم سے، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک تشت جنت سے لایا گیا جس میں ایمان کا نور بھرا ہوا تھا۔ وہ نور کو میرے دل میں ڈالا گیا اور اس دل کو جیسا تھا ویسا پیک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور جب سینے کا گوشت ملایا گیا تو ایک ٹانکے کا نشان نہیں، جیسا سینہ تھا ویسے کا ویسا سینہ ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بشر نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح بھی بنایا، جس کی تجلیات، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے معراج میں ظاہر فرمائی۔ معراج کا سفر ایک تو آپ کی امت کو آپ کی عظمت بتانے کے لیے تھا اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن تکالیف سے گزر رہے تھے، جن آزمائشوں سے گزر رہے تھے، ان آزمائشوں میں آسانی کرنے کے لیے تھا۔ کیا آزمائش؟ جب اعلان نبوت فرمائے تو اس سے لے کر ہجرت تک بھی، ہجرت کے بعد بھی کفار ستایا کرتے، مگر اعلان نبوت کے بعد سے جو ستایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ اگر ایمان نہیں لائے اور صرف آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے خاندان والے کہ بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بولنا، تم ایمان لائے نہیں لائے مگر ان کو کچھ نہیں بولنا، اگر اتنا بھی کوئی ساتھ دے رہا تو ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکے سے باہر 3 سال تک ایک پہاڑ کے درمیان حضرت ابو طالب کا ایک زمین کی ایک علاقہ تھا، وہاں پر شہر ابی طالب میں 3 سال رہے۔ جو توشہ بن کے لے کے گئے تھے، جو کھانا پانی لے کر گئے تھے، وہ کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ہمت کر کے لے کر آ کر کچھ کھانا کچھ پانی پہنچایا کرتے، مگر کبھی کفار دیکھ لیا کرتے تو ان کو روک دیتے۔ وہاں پر نہ کھانا پہنچنا نہ پانی پہنچنا۔ آج اگر ہم اس کی مثال لینا چاہیں تو آج کا فلسطین غازہ کی وہ پٹی ہے جہاں پر کلمہ گو مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پر میڈیکل کیمپ کو بھی ہلاک کر دیا جا رہا ہے، تباہ کر دیا جا رہا ہے کہ مسلمان پھر اٹھ کر ٹھہر نہ پائے۔ اگر وہ ٹھہر جائیں گے تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا نہ ان کا علاج ہونا، نہ ان کو کھانے کو کھانا، نہ پانی کو پانی ملنا چاہیے۔ یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی گئی۔ 3 سال تک ایسا کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں پر موجود اشخاص تھے ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تو وہاں پر موجود گھاس کا، اگر چھوٹے بچے پیاس سے بھوک سے مل ملاتے تو ان کو بڑے اپنی زبان گھسا کر خاموش کروایا کرتے، پینے کو پانی، کھانے کو کھانا۔ اتنی تکالیف 3 سال تک۔ اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کے ہمدرد اور آپ کے بہت رفیق چچا ابو طالب جو آپ کو بچپن سے آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کا انتقال اسی سال، ان کا ادھر انتقال ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اسلام کی سب سے پہلی کلمہ گو خاتون تھی، جس نے
اسلام میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو لبیک کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ کفار مکہ ستایا کرتے، تنگ کیا کرتے، جب آپ گھر کو آتے حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے ساتھ جو ہے ان معاملات کو ہلکا کرنے کے لیے گفتگو کیا، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال۔ تو اس سال کو عام الحزن کا، غموں کا سال۔ ان غموں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے۔ اپنا فوت ہونا معمولی بات نہیں ہوتی، ایک نہیں دو اشخاص فوت ہوتے، یہی تکلیف۔ پھر ایک دفعہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر کہا آپ میرے گھر کو چلیے، اور ایک کمرے میں لے کر جا کر اپنے پاس سونا چاندی جو قیمتی زیورات تھے وہ بتائے، آپ یہ لے لیجیے اور یہ دعوت دینا چھوڑ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا بتاتا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عجیب عجیب قسم کا سونا چاندی ہے، میں اس سے بھی عجیب، اس سے بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آنے والی، یا کوئی ان چیزوں کو دیکھا نہ ہوگا ویسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ کیا دین ہو رہی ہے، میں اپنی نشانیوں سے بتاؤں، وہ حقیر معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ مقصد معراج نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو بڑے اہتمام کے ساتھ اب آنے کے لیے سواری کی جائے، سید الملائکہ کو بھیجایا گیا، ان سے قدم بوسی کرائی گئی کہ میرے نبی کے پیر چومو۔ اب پھر لاؤ گے کیسے؟ جنت سے ایک سواری کو لے جانا، جنت سے ایک سواری کو لے جانا، اس پہ سوار کرا کر میرے حبیب کو میرے پاس آنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ براق، آپ نے سنا ہے۔ اس سواری کو جنت سے لائے، اس کی تیز رفتاری کا عالم بتاتے ہیں کہ وہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں پر قدم رکھتا۔ ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ جاتی آسمان تک، چاند ستارے سورج بھی دیکھتے، مگر ہم جا سکتے نہیں جا سکتے۔ مگر وہ نورانی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی، جنت سے لائی گئی اور اس کی رفتار بتائی جاتی، اس کا دیکھنا بھی کیسا تھا ہوگا، کہاں تک دیکھتی تھی۔ تو براق سواری جہاں نظر جاتی اس کی وہاں اس کا قدم ہوتا، اتنی تیز۔ تو اس کا نام براق کیوں رکھا گیا؟ برق یعنی بجلی کو کہتے، بجلی کتنی تیز رفتار، تو اس سے ہی براق رکھا گیا کہ وہ اتنا تیز ہے، تو اس کا نام براق سواری کا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سواری رکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے سوار ہونے سے پہلے غم زدہ ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہلواتا ہے، اے جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو، جنت کی سواری لائی گئی، مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور ایسے وقت میں رو رہے ہیں، ایسے وقت میں غمزدہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس خوف سے، اس غم میں رو رہا ہوں، آج تو میرے لیے سواری لائی، کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اور جب میرے امتی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو قیامت کے میدان تک چلنے دیں گے، کس طریقے سے میرے امتی آئیں گے؟ آج تو مجھے سواری مل جا رہی ہے، میں چلا جا رہا ہوں،
مگر میرے امتی کس طرح سے جائیں؟ سفر کیا کیا ہو رہا ہے اللہ کے دیدار کا، فکر کس کی ہے؟ امت کی، اپنے امتیوں کی فکر۔ اے اللہ میرے امتی قیامت کے میدان میں اس کی سختیوں کو کس طریقے سے سہیں گے اور کس طریقے سے اس میدان میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے حبیب آپ غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کے نیکوکار امتیوں یا آپ کے تمام امتیوں کی جب قبر میں سے اٹھائیں گے تو جب وہ قبر میں سے اٹھیں گے تو اپنے سامنے براق کی سواری پائیں گے، اور وہ براق ان کو قیامت کا اتنے سالوں کا سفر منٹوں میں طے کرا کر جنت تک لے کے آ کر چھوڑ دے گا۔ یہ امت کی طرف دیکھیے کیسے خوشی کا موقع حضور کا تھا۔ غور طلب بات، اللہ کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، ربی ارینی انظر الیک ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ لن ترانی کہا جا رہا ہے، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، پھر بھی ضد پہ لگے ہوئے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، اس دیدار کو خود اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، میرے دیدار کو میرے حبیب آؤ، اور اس وقت فکر کس کی ہے؟ امت کی۔ اتنی بڑی خوشی کے بعد اب آپ بتائیے، جس امت کی فکر میں ایسے مبارک موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، اور یہ امت خوشی کے نام پہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ جی شادی کی دعوت ہو، رسم کی دعوت ہو، گھر میں خوشی کا موقع ہے تو باجا بجا رہے ہیں، کیوں؟ نہیں گھر کے کسی خواہش نہیں اس کو پورا کرنا ہے، ناچا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو نچایا جا رہا ہے، کیسی خوشی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو، اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو۔ ایسے کام ہم اپنی خوشی میں کریں گے؟ جس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں نہ بھولے اور وہ امت خوشی کے نام پہ حضور کو بھول جائے، حضور کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے، معاذ اللہ۔ بولے تو وہ بہانے بہت رہتے ہیں، وہ گھر کے سب سے چھوٹے کی دعوت ہے تو کر رہے ہیں، جی سب سے بڑے کی دعوت ہے تو کر رہے ہیں، وہ فلاں گھر میں فلاں کی خواہش ہے تو کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ مر جائیں اور آپ سے جو خواہش کر رہا تھا وہ فلاں گناہ کرو، کیا وہ آپ کی خبر میں آئے گا؟ اپن 50-50 بانٹ لیں گے گناہ کو؟ بولیے، آپ کا گناہ کرنے میں ساتھ تو دے رہا ہے، کیا عذاب ملتے وقت وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ گناہ میں شامل تھا؟ ارے مر گیا بھائی، نام تو اپنا دے، کوئی اپنا جگری یار کہہ لیجیے، کوئی خبر میں لیٹنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جس کی خواہش پہ کرتے ہیں اس کی خواہش آپ کے ساتھ لیٹنے کی بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر کس کے بھروسے پہ کرنا؟ اگر آپ حضور کی خواہش پر اپنی شادی کریں گے یا اپنی دعوتوں کا اہتمام کریں گے تو حضور تو خبر میں بھی تو تشریف لانے والے ہیں، حضور کا تو دیدار ہونے والا ہے نا، وہ تو اپنے امتیوں کو ان کو اپنی خبر میں تنہا نہیں چھوڑنے والے، اور انہیں کو ہم چھوڑ، کیا کہیں، کیا ہمارے دلوں کا حال ہے؟
ہماری زبان سے تو حضور کی محبت کی باتیں تو ہو رہی ہے، اگر اعمال دیکھا جائے، ٹٹولا جائے اپنے آپ میں، تو ایک بھی حضور کی محبت کے حوالے سے ہمارے اندر عمل نہیں۔ ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، کیا اس سے میرے حبیب پاک اور اللہ تعالی خوش ہوں گے یا نہیں، اپنی خوشی ہے، اپنی خوشی ہے۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اتنے سال جیوں گا؟ مجھے خود پتا نہیں کہ میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے یا اس کے بعد کا لفظ بھی کہہ سکوں یا نہیں، روح قبض ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ پھر کس کی گارنٹی پہ ہم اپنے آپ کو نچاتے ہیں؟ اسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور روح کھینچ لے، اللہ کی بارگاہ میں تڑپتے رہیں گے، اللہ پھر دنیا میں بھیج کے میں توبہ کر لوں گا، میں اس وقت کو جو تیری نافرمانی میں گزار رہا تھا، میں اس وقت کو تیری عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نہیں، سفر معراج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پر سوار کر لے جایا جا رہا ہے تو مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس کا جو بیچ کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ بتایا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ ایک عالم ہوتا عالم ارواح، ہم اس جسم میں آنے سے پہلے جہاں رہا کرتے تھے اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو پیدا ہونے والے ہیں، ان کی روح کہاں رہے گی؟ عالم ارواح میں رہے، روحوں کی جگہ۔ پھر جب جسم میں روح آ جاتی ہے، پیدائش جس کو کہتے ہیں، تو پیدا ہونے کے بعد کس عالم میں آتے ہیں؟ عالم دنیا، یہ دنیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم مرتے ہیں، مرنا برحق ہے، اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، مرنا تو برحق۔ جب مرتے ہیں تو ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس عالم میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہم زندگی بھر کرتے رہے، اس کا بدلہ اس عالم میں ملتا ہے۔ مہینہ بھر ہم کام کیے اس امید سے کہ اس کے بعد ہمیں سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، اگر صحیح کام نہیں کرے تو تنخواہ کٹ ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم زندگی ہمیں ملی، ہمیں اس میں کمانا ہے، نیکیاں کمانا، اچھے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اگر ہم راضی نہیں کریں گے تو عالم برزخ میں بھی اسی جو ہے اجر ملے گا یا اس کی جزا، اس کی سزا ملے گی۔ اب عالم برزخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، لے جائے گا، دیکھتے ہیں ایک جماعت ہے جو جس کو چورستے پر رکھا گیا اور ان کو سولی پر باندھ دیا گیا، اور ان کی حالت ایسی کہ سوکھ کے کانٹا بن گئے، تکلیف میں ہے، مگر ایک عجیب عمل کر رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے سے گزر رہا ہے وہ ان کے بال اور ان کے کپڑے نوچ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو چورستوں پر بیٹھا کرتے یا چورستوں پر ٹھہرا کرتے اور آنے جانے والوں کو ستایا کرتے۔ آج دیکھتے
ہر مسلمان کا تقریباً اللہ ماشاء اللہ مگر تقریباً گھروں سے مسلمانوں کے بچے راتوں میں روڈوں میں رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو ستایا کرتے ہیں۔ اب اس وقت دیکھ لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، مگر اب بچ نہیں سکتے۔ اب تم یہ عمل دنیا میں محبوب رکھتے تھے، پسندیدہ رکھتے تھے، آنے جانے والوں کو ستانا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، اب قیامت تک تم یہی کام میں مصروف رہو۔ بتائیے جب توبہ کرنا چاہیں گے، توبہ تو دور کی بات، پھر وہی عمل کرتے رہیں، صلیب پہ لٹکے ہوئے اور آنے جانے والوں کے بعد کپڑے کھینچ لے رہے ہیں۔ ٹھہرنے والا ٹھہر رہا ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ غیر قوم والے سکھا رہے ہیں چبوترا مشن کھول کر، جبکہ اسلام نے تو تہذیب دی ہے، اسلام نے تو اخلاق دیے ہیں۔ اگر اخلاق پر اتریں گے نہیں، اخلاق پر عمل نہیں کریں گے تو پھر قبر میں اس کا عذاب بھی چلنا ہے۔ غیروں کو ہمیں سکھانا چاہیے تھا، ہم کو غیر سکھا رہے ہیں، کیا حال ہو گیا؟ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں۔ جو اپنی تہذیب کو بھول جاتا ہے وہ اسی طریقے سے ستایا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی تعلیمات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو بھول گیا، اسی لیے مارا جا رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ ایک عادت جس کی سزا مل رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ عمل قیامت تک کرتے رہیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو پھر ان کے ساتھ پھر اور دوسرا معاملہ کیا، پھر عالم برزخ کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ پھر ملاحظہ کرتے ہیں کہ جماعت جن کے پیٹ ایسے موٹے موٹے اور آئینے کے جیسے صاف نظر آ رہے ہیں، مگر جب ان کے پیٹوں میں دیکھا جا رہا ہے تو ان کے پیٹوں میں سانپ بچھو ہے جو ان کے پیٹوں میں نوچ رہے ہیں اور وہ زمین پر گر جا رہے ہیں۔ جب اٹھنا چاہ رہے ہیں زمین سے تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے، لوگوں سے مال لوٹ لیا کرتے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا استحصال کرتے، سود کھاتے تو وہ سود ان کے پیٹ میں جا کر سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کرتے، اور یہ عمل قیامت تک ان کے ساتھ ہوگا، پھر قیامت میں پھر الگ اللہ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں اور عذابات ملاحظہ کرتے ہیں۔ غیبت کا عذاب دیکھ رہے ہیں، چغل خوری کا عذاب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرنے والوں کا عذاب دیکھ رہے ہیں، سامنے تعریف کرے کے پیچھے جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ایسا ہے ایسا۔ چغل خور غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردار بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جیسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی گوشت کو فرشتے کاٹ رہے ہیں اور انہی کو کھلا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے آج ان کو ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ ایک اور ان کی کیفیت بیان کی گئی کہ ان کو پیتل کے تانبے کے ناخن لگا دیے گئے، بڑے بڑے ناخن، اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنا چمڑا نوچتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں۔ کون ہے؟ وہی جو دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ عذابات ایک اور آگے بڑھے،
ایک عذاب ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہے اور ان کے گلوں کو فرشتے کاٹ رہے ہیں، اور جب کاٹ رہے ہیں تو ان کے حلق سے ایسا بدبودار خون نکل رہا ہے کہ سننے والا بس دور ہو جانا کراہیت محسوس کرتا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق سے کسی کو قتل کر دیا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس اپنی ہمت، اپنی بہادری، یا پھر جائیداد کا چکر ہو یا کوئی مسئلہ ہو، بات چیت سے حل کرنے کے بجائے قتل و غارت کی۔ آج ہمارے شہر کا ماحول بھی یہ ہو گیا ہے، بات کرے گی ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کو مار دینا۔ جب کسی کو کوئی کاٹتا ہے تو یہ سوچ کے کاٹے کہ جب قبر میں جائے گا تو قیامت تک اس کا گلا کاٹا جاتا رہے گا، جب کاٹیں گے خون نکلے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جوڑا دے گا، پھر کاٹا جائے گا۔ بکرے کو تڑپتا ہوا ہم نے دیکھا، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کٹتے ہیں، انسان کس طریقے سے تڑپتا ہو۔ قاتل جب قبر میں جائے گا تو کس طریقے سے تڑپے گا، فرشتے اس کا گلا کاٹتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ حال دکھایا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک جماعت کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سب کو درمیان میں دو پتھروں کے درمیان میں رکھا جا رہا ہے، اور وہ دو پتھر ایسے بڑے پہاڑ کی مانند پتھر ہیں، اور ان دو پتھروں کے درمیان میں اس پورے انسان کو کچلا جا رہا ہے، دبا دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ تو کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا؟ تو کہا گیا کہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، آج دو پتھروں کے درمیان میں کچلا کر ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ تکبر کی وجہ بھی بن رہی ہے ایک دوسرے کا قتل۔ تو کیا تکبر فائدے مند ہے؟ تکبر بھی آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے والا۔ انانیت، میں میرے کو بولتا، جب آپ ایسا کرتے رہیں کہ میرے کو بولتا، ایسا کیسا کرا، تو پھر قیامت کے دن کیسا کرا، دو پتھروں کے درمیان دب۔ اب بول ایسا کیسا ہو رہا میرے ساتھ؟ تکبر کرانا، لوگوں کو پوچھانا ایسا کیسا میرے ساتھ، میرے کو، تیرے کو ہی دو پتھروں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہے۔ تکبر کی سزا یہ ہے عالم برزخ، قبر کی منزلوں میں سے ایک منزل، قیامت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے عالم برزخ۔ قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، ہر کسی کو مرنا۔ اب وہی عالم برزخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی کرسی پہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اتنی بڑی زمین ہے، اور اس زمین میں خود ہی بیج بوئے جا رہے ہیں، خود بخود، اور کھیتی ہو رہی ہے، اناج نکل رہا ہے، اور وہ اناج خود بخود کٹ رہا ہے، جم کے اس آدمی کے، اس شخص کے سامنے آ جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزار دیا، اللہ کو خوش کرنے میں گزار دیا، نیک اعمال میں گزار دیا، گویا کہ اس نے اپنی آخرت سوار لی ہے، ایسی سواری کہ اب یہاں یہ آرام کر رہا ہے، اور اس کے اعمال اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ تو نے یہ اتنے اچھے اعمال، ہمیں ایسا بننا ہے یا ویسا بننا ہے، یہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس سفر کے دوران بیت المقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے، فلسطین لے جایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے جایا جا رہا ہے۔ ملاحظہ کرتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں
اپنے سفر معراج میں دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ کرتے ہوئے ایک تیز رفتار سواری سیر کرائی جا رہی، حضور کی نظروں کا کمال دیکھیں آپ، لمحات میں سفر ہو رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری نشانیوں کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور بعد میں آ کر اپنی امت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ دیکھا، تو اس میں سے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا عمل کر رہے ہیں۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں پر تمام انبیاء تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں بھی دیکھا، پھر بیت المقدس میں بھی دیکھا۔ اب یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو میں نے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب حدیث میں صلاۃ کا لفظ آیا تو صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، دو معنی مشہور ہیں، ایک کیا صلاۃ کے معنی نماز کیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز کی، اور ایک صلاۃ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یعنی درود پڑھو، تو ایک صلاۃ نماز کے معنی میں اور ایک صلاۃ درود کے معنی میں۔ تو بعض محدثین فرمائے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار اقدس میں ٹھہر کر جو صلاۃ پڑھ رہے تھے وہ درود پاک پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو اپنے حبیب کو سفر معراج کے لیے بلا رہا ہے اور جہاں سے تیرا حبیب گزرنے والا ہے وہاں میری قبر آتی ہے، اے اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس قبر میں بھی ان کا استقبال کروں، پھر مسجد اقصیٰ پہنچ کر ان کا وہاں پر بھی استقبال کروں۔ تو وہاں قبر میں ٹھہر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ آج کے لوگ سلام ٹھہر کر پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، فلاں عمل کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ انبیاء علیہ السلام حضور کی تعظیم میں ٹھہر کر سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور آج کے لوگ بس اسی بحث میں مصروف۔ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول سب مسجد اقصیٰ میں موجود، حضور کے استقبال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ وہاں موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرنے والے نبی بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے دوست نبی بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم صفی اللہ جو انسانیت کے باپ ہیں، جن سے نسبت دے کر آدمی کہا جاتا ہے، آدمی، آدم کی اولاد آدمی ہے، ان سے نسبت کر وہ بھی حضور کے پیچھے ٹھہرے۔ وہاں ایک لقب ملا، سید الانبیاء، امام الانبیاء کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں، یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے نماز پڑھائے اور انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کی، سب اپنی اپنی تعریف کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان کی، اپنا تعارف پیش کیا۔ پھر وہاں سے اب یہاں سے عرش کا سفر شروع ہو رہا ہے، آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کے باہر آئے تو وہاں پر آسمان سے سیڑھی بھیجی کہ جس کا پہلا حصہ سونے کا بنا ہوا، دوسری اس کی سیڑھی چاندی کی بنی ہوئی، اور تیسری اور اس کے بعد کے جتنے بھی سیڑھیاں ہیں وہ پورے سونے سے، زبردست سے اور مختلف ہیروں سے بنے ہوئے۔ اور یہ سیڑھی کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ وہ سیڑھی ہے
جو ہر شخص جب مرتا ہے تو اس سیڑھی سے اس کی روح جاتی ہے۔ تو جو مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں پھاڑ لیتا ہے۔ کیوں پھاڑتا ہے؟ اس کے سامنے یہ نورانی سیڑھی آتی ہے تو اس کے نور کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں پھاڑ لیتا ہے، اتنی نورانی۔ بہرحال اس سیڑھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر لے جا رہے ہیں، حضور آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں، فرشتوں کا جھرمٹ ہے، سید الملائکہ ساتھ میں ہے، اور آسمان کے دروازے پر پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ آسمان کا دربان، آسمان کی دروازے کی پہرے داری کرنے والا پوچھتا ہے کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ وہ پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزماں میرے ساتھ۔ فوراً دروازہ کھلتا ہے اور اس کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تڑپتا تھا کہ اے اللہ مجھے حضور کا دیدار کرا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تو اس نے زیارت کی۔ پھر پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی ایک جانب نور کا دروازہ ہے اور ایک جانب سیاہ دروازہ ہے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب دیکھ رہے ہیں تو سیدھی جانب دیکھتے ہیں نور کے دروازے کو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہیں، کیوں اس طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کیوں جو ہے بائیں جانب دیکھ کر روتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری سیدھی جانب ہے یہ نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہے، جنت ہے۔ میں جب ادھر دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ میری اولاد کتنی سکون میں ہے، کتنی عیش و آرام میں ہے، مگر اسی کے ساتھ جب میں بائیں جانب دیکھتا ہوں اپنے تو یہ جہنم میں میری اولاد یہاں پر ہے جو گناہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے آسمان، پہلے آسمان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں کے فرشتے سارے کے سارے فرشتے جب سے پیدا ہوئے سجدے میں گرے۔ اللہ نے حکم دیا سجدے میں جاؤ تو وہ سجدے میں، ابتدائے دنیا سے سجدے میں ہے تو تا قیام قیامت تک وہ سجدے میں رہے۔ مگر جب حضور کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فرشتے سجدے سے اٹھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ عمل سجدے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹھہرے ٹھہرے دعا فرمائی، اے اللہ یہ اگر امت محمدیہ کی عبادت میں شامل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ اتنی عاجزی ہے کہ یہ تیری بارگاہ میں سر ٹیکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کو قبول۔ اسی کے ساتھ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں مختلف انبیاء سے ملاقات، فرشتوں کو وہاں ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ فرشتے رکوع میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی ان اعمال سے اٹھتے ہیں اور حضور کو سلام کرتے ہیں، پھر اپنی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پانچواں آسمان، چھٹواں آسمان۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو سلام بھیجتا ہوں، آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے
اور نصیحت فرمائی امت کو کہ جنت کی زمین بہت فائدے مند ہے، بہت مسطح ہے، بہت لیول ہے، اور اس میں آپ کو آسانی سے کھیتی کر سکتے ہیں۔ وہ کھیتی کیا ہے جنت کی؟ ہم تو یہاں ہیں، جنت میں کھیتی کیسے کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 اذکار نمازوں کے بعد کر لینا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں تمہاری کھیتی لگا دے گا، تمہارے نام کا درخت لگا۔ یہ معاملہ پھر وہاں پر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ جیسا زمین پہ مکہ ہے، آسمان والوں کا مکہ بیت المعمور ہے، وہاں پر جا کر فرشتے طواف کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف، وہاں پر ملائکہ کا جھرمٹ ہے، وہاں عذاب دلوائی جا رہی ہے، اور صفیں جمائی جا رہی ہے اور امامت دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہاں پر بھی امامت، یہاں نبیوں کی امامت کروائی جا رہی ہے، آسمان میں فرشتوں کی امامت کروائی جا رہی ہے، امام الملائکہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کی امامت، اور وہاں کا معمول بتایا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، اور حضرت میکائیل یا حضرت اسرافیل علیہ السلام امامت دیتے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ وہاں امامت کرتا۔ اب ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے؟ اور تمام آسمان کے ملائکہ ان کے ساتھ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ، جو میں نے اذان دی اس کا ثواب دنیا میں جو جمعے کے اذان دینے والا مؤذن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ جو فرشتہ اقامت دیتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری اس اقامت کا ثواب دنیا میں موجود مؤذن جس نے اقامت دی ہے جمعے کی، اللہ اس کو پہنچا دے۔ امامت کا ثواب اللہ تعالیٰ کو فلاں امام کو پہنچا دے، جمعے کے امام۔ پھر تمام ملائکہ جنہوں نے امامت میں نماز ادا کی، مقتدی بن کر نماز ادا کی، وہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیری بارگاہ میں جو ابتدا کی ہے اماموں کے پیچھے، تمام مقتدیوں کو دنیا میں جو جمعے کی نماز ادا کرنے ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ یہ معاملہ ہے وہاں کا۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، جہاں مکانات اختتام پہ، یہ مکان وہ مکان، آسمان بھی مکان، تو منتہا وہاں پر انتہا ہے، ایسی انتہا کہ سردار الملائکہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پر موجود درخت کو کہا جاتا ہے سدرہ، بیر کے درخت، بہت بڑا درخت۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس درخت پہ اتنے ملائکہ جمع ہو گئے کہ ان کے پتوں کا کلر بھول نہیں سکتے، اتنے فرشتے، ہر پتے پہ کئی فرشتے جمع۔ کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کی زیارت کے لیے یہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ یہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ آخر نبی آخر الزمان کا دیدار کرا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ یہاں سدرہ پہ سب جمع ہو جاؤ، حضور کا دیدار ہو، اور وہاں سب جمع ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ ملائکہ ہیں جن کو جو حکم دیا جائے وہ حکم پہ عمل آوری کرتے ہیں، اور ہم
ہمارا دل کیا اس شوق سے تڑپنا نہیں چاہیے؟ صبح اٹھو تو آپ آج کی رات حضور کا دیدار نہیں ہوا، اے اللہ مجھے حضور کا دیدار کرا دے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں؟ ہماری گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہماری کچھ قیمتی چیز ٹوٹ جائے، ہماری آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں، مگر کبھی حضور کے دیدار نہ ہونے پہ کبھی ہمیں افسوس ہوا؟ کبھی اس وجہ سے ہماری آنکھ سے آنسو نکلے ہیں؟ نہیں، مگر وہ فرشتے ہیں کہ جو حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہماری عبادتوں کا صلہ حضور کا دیدار کرو، اور ہم ان کے امتی، ان کے نام لیوا جپتے ہیں، ہاں حضور کے امتی، ہم عاشق ہیں، ہے کیا عاشق ہے؟ کہ حضور کا نام آ جائے ہمارا دل شوق سے نہ تڑپے؟ حضور کی دیدار کے لیے ہماری آنکھیں روئے نا؟ یہ کیسی محبت، یہ کیسی کیفیت؟ بہرحال شوق پیدا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا۔ اللہ تعالی مرنے سے پہلے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ وہ سدرۃ المنتہا پہ پھر وہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے، دیکھا کہ جو مکے سے بیت المقدس لے کر آئے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام، جی وہاں سے آسمانوں کا سفر طے کرے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب آسمان ختم، سدرۃ المنتہا پہنچے، اب حضور اکیلے آگے بڑھے، پوچھا ہے جبرائیل تم کیوں نہیں چلتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ایک بالش کے آگے بڑھوں تو میرے پورے کے پورے پر جل جائیں، میرے پر جل جائیں گے اللہ کی تجلیات کی وجہ سے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ آگے جانا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتہ حضور کو گائیڈ کیا، نہیں، فرشتہ نہیں لے کے گیا، فرشتہ ذریعہ بنا، لے کے کون جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کے جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کی شان بیان کرنے میں لوگ تھکتے نہیں ہیں، اور حضور کی بات آ جائے تو لوگ حضور کی شان میں تنقید کرنے پہ مجبور، عادت بنا لی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام ہو جاتے، بولا کہ آگے بڑھو، یہی بولے سدرا والے، جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آگے بڑھو تو میرے پر ٹھیک ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہو؟ اے جبرائیل تم اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہو، کچھ معروضہ رکھنا چاہتے ہو، کچھ اپنی خواہش پیش کرنا چاہتے ہو، بولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں میں ایک معروضہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط پہ سے گزرے، کیا ہے پل صراط؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جنت کا راستہ ہو، دوزخ کا راستہ ہو، جو پل صراط پار کر لیا وہ جنت میں چلے گا، جو پل صراط پہ رک کے کٹ گیا وہ جہنم میں چلے گا۔ کہا کہ وہ پل صراط پر میں اپنا پر بچھانا چاہتا ہوں۔ ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ یہ خواہش رکھے کہ جب آپ کے امتی پل صراط پہ سے گزرے تو میں اپنا پر بچھا دوں، وہ آسانی سے پل صراط پہ سے گزر۔ یہ امت کی طرف سے ملائکہ دعائیں کر رہے ہیں، خواہشات پیش کر رہے ہیں، اور یہ امت کیا کرتی ہے؟
یہ امت تو فرشتوں کی وہ بات کو سچ کر رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کی تخلیق کرنی چاہیے، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسوں کو پیدا کریں گے جو آپس میں خون ریزی کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ملائکہ، مگر آج ہم کیا کریں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیکھتا ہے کہ راتوں میں اٹھ کے عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ میں اس کو پیدا کروں گا تو یہ فساد کرے گا، دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے، میں اس کو اس وجہ سے پیدا کیا، اور جو فساد کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب اور کتنا جلال آتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو جاتا ہوگا، کبھی اس بات کو سوچے نہیں، مگر فرشتے سردار الملائکہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کے لیے اپنے پر بچھا دینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، وہاں سے آگے رف رف کے ذریعے بارگاہ الہی میں جا ایک تخت تھا سبز رنگ کا، اس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی مکان نہیں تھا، سب خیر سب ختم ہو گئی، اب یہاں سے کوئی مکان نہیں، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر جا رہے ہیں۔ سورہ نجم کی آیات آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے وہاں پہنچے کہ ثم دنا فتدلى، کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، اتنا قریب فکانا قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہا، دو کمانوں کا بھی نہیں، اس سے کم فاصلہ باقی رہ گیا۔ اب یہ دو کمان کیا ہے؟ تیر کمانوں کا، تیر چلاتے ہیں وہ کمان، دو کمانوں کا فاصلہ، یعنی اہل عرب کے پاس آپس میں جب قبائل صلح کر لیتے، لڑائی جھگڑا ہوتا تو آپس میں صلح کر لیتے، مل جاتے دو قبائل، تو ان کا معمول تھا کہ ایک قبیلے کی ایک کمان دوسرے قبیلے کی دوسری کمان لے کر دونوں کو ملا کر اور ان دو کمانوں کے درمیان تیر رکھ کر تیر چھوڑا جاتا۔ تو یہ جو دو کمان ملے ہوئے ہیں یہ فاصلہ تک پہنچ گیا، مثال دینے کے لیے، بلکہ یہ فاصلہ تو چھوڑ دیجیے، اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اب وہاں راز و نیاز کی بات، کچھ احکام نازل کیے اللہ تعالیٰ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں التحیات کہاں ہو رہا ہے؟ یہ گفتگو اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہے جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار میں اللہ کے قریب پہنچے، اس کی جیسی شان اس کو لا مکان سے پاک ہے اللہ تعالی، لا مکان، وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دکھا، اور عرض التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی عبادتیں آپ کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور برکتیں نازل ہو، رحمتیں نازل۔ جب اللہ تعالیٰ سے سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
تو اب دنیا میں ہم آپس میں جب سلام کرتے ہیں تو پھر جواب دینا پڑتا ہے، مگر وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا سلامتی کی دعا دیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان بلند، اس کی ذات ہی سلامتی ہے۔ فرمایا اب جواب کیسا دیا جائے؟ تو عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ بھی فرما سکتے ہیں، یعنی مجھ پر سلامتی ہو، مگر نہ السلام علینا یعنی جمع کا صیغہ اختیار فرمایا کہ ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا ہم پر سلامتی، کون ہے ہم پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کو شامل کرنا، نیک امتیوں کا تو ذکر الگ کر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک عمل کرنے والے ان پہ سلامتی ہوگی، مگر کہیں گناہگار بندے نہ چھوٹ جائے، ان کو میرے ساتھ سلامتی میں شامل۔ سفر معراج شروع ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے، اللہ کے حضور حاضر ہے اور وہاں پر بھی کس کی فکر ستا رہی ہے؟ امت کی فکر ستا رہی ہے، کہیں امت نہ رہ جائے، کہیں گناہگار میرے امتی نہ چھوٹ جائیں، بس میں اپنے ساتھ ان کو شامل کر لیتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ کلام فرشتوں پہ ظاہر ہوا، فرشتے اس کلام کو سنے تو آسمان کے ملائکہ پکارنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پورا التحیات معراج پہ اللہ تعالیٰ کا کلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور ساتھ میں ملائکہ کا کلام میں ملا۔ پھر وہاں گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کے پاس جائے تو تحفہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، وہاں سے لوٹتے ہیں 7واں آسمان، پھر 6 آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہے ہیں، آپ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جائیے اس کو کم کرا لیجیے، کیونکہ میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی، جائیے آپ کی امت کی یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی تھی، جائیے اس کو کم کرائیں۔ جائے واپس گئے، امت کی فکر، کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے، پھر واپس تقریباً 9 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھ سکتے، جائیے واپس جا کے اور کم کرائیں، جائیے واپس جا کے اور کم کرائیے، یہاں تک کہ 5 بج گئے، 5 بج گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ اتنا بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح بول رہے تھے، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے حیا آ رہی، اللہ نے 50 وقت کی دی تھی، میں نے کم کرا کر 5 کر لی، اب میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آئی کہ جو آپ کا امتی یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لے، میں اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں۔ دیا تھا 50، ہو گئے 5، مگر میں ثواب میں کمی نہیں کروں گا، ثواب تو 50 کا ہی۔
5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मेराज की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसार है। नमाज है तो नमाज को मोमिन की मेराज भी कहा गया है कि अल्लाह से गुफ्तगू करने का जरिया नमाज, अल्लाह को मनाने का जरिया नमाज है। और आज हमारे अंदर क्या हो गया? सुस्ती, कायरी। नमाज बड़े बड़े बाद अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। एक आलम बरज़ख का एक वाकया मैं इस वक्त के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया था। तो आलम बरज़ख में सबसे पहला आदम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, वो ये था कि एक जमात है, एक ग्रुप है, उनके सरों को फरिश्ते जमीन पे लिटाकर कुचल रहे हैं, पत्थरों के सर पे पत्थर डालते हैं, कुचले जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला उनके सरों को सही सलामत कर रहा है, फिर उनके ऊपर पत्थर डाला, फिर कुचले जा रहे हैं। और ये सिलसिला कयामत तक उनके साथ होता है। पूछा गया ये कौन है? तो कहा गया ये वो सर है जो अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं थे, 5 वक्त नमाजों में कोताही करते थे, 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते थे, या 5 वक्त की नमाजों में सुस्ती किया करते थे। तो जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकने में सुस्ती करे, काहिली करे, वो सर सही सलामत रह नहीं सकता। फरिश्ते बोल बोल कर जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकेगा, इसका हाल यही होगा, बोल बोल कर उसका सर कुचलते जाए। तो इतने बार बर्दाश्त कर, कयामत तक वो हाल सर कुचला। कौन? बेनमाजियों का सर कुचला जा रहा है। मेराज की रात हमने तो बहुत एहतमाम कर लिया, अब ये इरादा भी कर लेना कि आज के बाद से हमारी कोई जमात नहीं छूटेगी, कोई नमाज नहीं छूटेगी। ये अहद करना है। मेराज का पैगाम भी यही है। क्या पैगाम है? नमाज की अदाई, नमाज पढ़ना है। तोहफा लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में आ रहे हैं। कितनी बड़ी इबादत है, देखें आप। हज की इबादत पर, मगर कहाँ हुक्म आया? जमीन पर हुक्म आया। ज़कात पर कहाँ हुक्म आया? जमीन पर हुक्म आया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर है, यहाँ पर लोगों के दरमियान है, यहाँ हुक्म अल्लाह ताला ने अता किया। ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म, रोजों का हुक्म भी यही दिया, मगर एक नमाज का हुक्म दिया गया तो आसमानों में अपने करीब बुलाकर अल्लाह ने तोहफे की शक्ल में नमाज का अता किया, और हम उसी से दूर भागते हैं। हमें उसको अदा करने का शौक नहीं है। अब ये अपने आप से पूछे कि मैं अपने सर को कुचलवाना चाहूंगा या नहीं? कौन कौन कुचलवाना चाहता? हर कोई कहेगा नहीं भाई, हमारा सर सलाम। तो अगर अपने सरों को सलामत रखना चाहते हो तो 5 वक्त नमाज ही करो, नमाजें अदा करो, और हुजूर से मोहब्बत का दावा भी करते हो तो सबसे पहले नमाज अदा करो, क्योंकि सरकार ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। बताइए, जो आंख उम्मत के लिए रोती रही और यहाँ तक के मरजुल मौत आ गया, अल्लाह ताला की जानिब जाने का सफर शुरू होने वाला है, इंतकाल का वक्त आ गया, उस वक्त भी अल्लाह ताला की बात अर्ज करते हैं कि इलाही, जो मौत की तकलीफ है, क्या वो मेरी उम्मत को होगी? क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को होगी? तो कहा गया तो अर्ज किया कि पूरी तकलीफ मुझे दे दे और मेरी उम्मत की रूह आसानी से निकाल। ऐसा तड़पने वाले आका, उनकी आंखों को ठंडक देना हमारा शौक नहीं होना चाहिए? हमारा जज्बा नहीं होना चाहिए कि अज़ान की आवाज सुने और हम हुजूर की मोहब्बत में मस्जिद की तरफ दौड़े चले? क्या है नमाजी का हाल?
नमाजी तो नमाजी जो बस मस्जिद की तरफ अपनी लौ लगाए हुआ रहता है कि मस्जिद से निकलते कि फिर ये जहन में रहता कि फिर वापस मस्जिद को जाना है, कब अज़ान होगी, मैं कब मस्जिद को जाऊं, कब अज़ान होगी, कब मस्जिद को जाऊं। ये कैफियत जब किसी की हो जाती तो कयामत के दिन लोग साए के लिए ढूंढते रहेंगे। जी, अपने माँ बाप के पास जाएगा तो माँ बाप उसको हटा देंगे, कौन है तू, हम नहीं पहचानते। जिगरी दोस्त कहता है, जिगरी दोस्त के पास जाएगा तो वो भी कहेगा कौन हो तुम, मेरे अमाल मेरे को देखना है, तुम जाओ। वैसी हालत में सूरज सर पर रहेगा, साया ढूंढते रहेंगे, कोई साया नहीं मिलेगा, मगर एक साया होगा जो अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता करेगा। तो उसमें से 7 अशखास में से एक शख्स वो होगा जो अपने दिल को मस्जिद में लगा कर रखता हो कि अब मुझे मस्जिद को जाना है, भाई अब अज़ान होगी, अब मस्जिद को जाना है। अल्लाह ताला उसको उस गर्मी के माहौल में, उस परेशानी के माहौल में अपने अर्श के साए में रख देगा। वो साया मिलेगा मस्जिद से तड़प रखने वाला। नमाजी का हाल क्या, कयामत में सबसे पहला सवाल होगा तो किस चीज का होगा, नमाज का। कयामत नमाज का सवाल, क्या जवाब देंगे। नमाज, मेराज की इस महफिल में बैठे हैं तो ये आज़म कर लें, ये इरादा कर लें कि आज के बाद से कोई नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी। जितनी नमाजें हमने कज़ा की, अल्लाह ने हमें उम्र दी है, इतना वक्त दिया है, हम उसमें अदा कर लें, मौत से पहले अदा कर लें। ये आज़म करें, ये इरादा करें, तो आपका इस मजलिस में बैठना, इस महफिल में बैठना अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाए। बहरहाल वाक़े मेराज, फिर वहां से 5 नमाज़ें लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए, जमीन पर आए। अब यहाँ नया इम्तिहान होने वाला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो इस वाक़े को बयान करने वाले हैं कि मैं आज की रात बैतुल मक़दिस जाकर आया। अब जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त वहां हो, अब अबू जहल देखा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हैं, जाकर पूछे क्या माजरा है आज, और मजाक उड़ाते हुए माअज़ल्लाह पूछा कि क्या आज कुछ नई बात बोलने वाले हैं। हाँ, हुजूर ने फरमाया हाँ, आज एक नई बात। क्या, कि मैं रातों रात जो है मस्जिद अक़सा तक जाकर वापस आया। उसने कहा अब मेरे को मौका, अब तक मौका नहीं मिल रहा था झुटलाने का, अब मौका मिल गया। ये क्या बात, मस्जिद अक़सा को जाने का सफर का रास्ता 1 महीने का, इन्होंने नहीं कि रातों रात जाकर आ। अब ढिंढोरा पीटते हुए मक्के की गलियों में फिरने लगा कि देखो आज ये बात होने वाली है, ये बात करना, लोगों को जमा करना। कुछ कुफ़ार का गुरूह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाता है और कहता है कि अबू जहल भी इसमें शामिल, पूछता है अगर कोई ये बोले कि रातों रात मस्जिद अक़सा को जाके आए बोले तो मानते क्या। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाएंगे नहीं, कोई भी बोले तो क्यों मानेंगे, भाई 1 महीने का सफर। तो अबू जहल बोला खत्म, अब लोहा गर्म हो गया, हथौड़ा मार, खत्म हो गया मामला। अब बोला कि तुम्हारे जो नबी है, जो तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाते हैं, उन्होंने ये दावा कर रहे हैं। फौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी बात को कहते हैं, वो कह रहे हैं खाली मस्जिद अक़सा तक की बात कर रहे हैं, अगर वो ये कहें कि मैं आसमानों के परे गया हूं तो मैं भी उस बात को भी मानने तैयार। वो बोला, फिर वापस हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े चले आए। हुजूर आपने ऐसा फरमाया है। हुजूर ने फरमाया कि हाँ मैंने फरमाया। बोले कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। उस वक्त जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं बैतुल मक़दिस जाकर आया हूँ,
تو کئی کمزور مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے، اور جو مضبوط ایمان والے تھے بغیر تردد کیے یہ قبول کر لیے کہ آپ آسمان سے ایسی خبریں سناتے ہیں اور ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جا کر آئیں، یہ بھی ہم مان جاتے ہیں۔ کون سی تعجب کی بات، کون سی بڑی بات۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق نہیں ہے، مگر آج ہم کیا نام سے پکارتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب بھی نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر۔ یہ لقب ملا ہے، یہ لقب کب ملا؟ جب آپ نے یہ سنا کہ حضور بیت المقدس جا کے آئے، آپ نے کہا حضور فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، جو سچائی کا اظہار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا صدیق، تم سچے ہو۔ وہ لقب آج مشہور ہو گیا، مسجدوں کی زینت بنتا ہے صدیق حضرت ابو بکر سے۔ قبول کرنے والے بلا جھجک قبول کر لیتے ہیں، اور آج بھی بعض ایسے ہیں جو تردد کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کیسا ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو معجزات کی شروع میں بات کیا تو یہ معراج کا معجزہ آسمانوں میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، معجزہ ہے۔ آج سائنسداں الٹے لٹک جا رہے ہیں، چاند کے آگے جا رہے ہیں، مگر آج ایک آسمان کے قریب تک ہی نہیں پہنچے۔ دیکھیں نا، تو اس امت میں لوگ جو ہے مریخ تک پہنچ جائیں یا کہاں تک بھی پہنچ جائے، حضور کے معراج کے سفر کے آدھے سفر کو بھی پورا نہیں کر سکتے، حضور کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ معجزہ ہے، لوگ تنگ ہے، آسمانوں تک کیسا چلے گیا کوئی شخص بغیر راکٹ، بغیر کسی سواری کے کیسے گیا؟ اللہ نے لے کر گیا، اللہ نے لے گیا، تو اللہ نے لے گیا، اللہ کی شان ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہتا۔ اگر اللہ چاہ کیا ہوتا؟ اللہ چاہ جو چاہے وہ کر سکتا۔ اللہ نے معراج کے سفر کا ذکر شروع کیا تو اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے کہا سبحان، پاک ہے، ایسا ہو سکتا نہیں، اللہ نے کیا، اب بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اللہ جو چاہے کر سکتا، ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہے سفر معراج، حضور کا بلندیوں پہ جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، اور ہر لمحے میں حضور اپنی امت کو بھولتے نہیں، یہی فکر رہتی امت امت امت۔ نماز چھوڑتے وقت اس امت کو یہ فکر آنی چاہیے، یہ خوف پیدا ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرے سرکار روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے، اتنا قیام کیا، راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اتنا قیام کرتے امت کی طرف میں کہ حضور کے پیروں میں ورم آ جاتا، اب ایسا محسوس ہوتا کہ حضور کے پاؤں پھٹیں گے اور خون نکلے گا۔ اور کیا فکر میں ہے؟ امت کی فکر میں، امت کو اللہ بخشے گا بخشے گا، اے اللہ امت کو، میری امت کو بخش دے۔ اور یہ امت کا حال کیا فکر ہونی چاہیے ہماری، کیا سوچ ہونی چاہیے ہماری، ہمارا بھی ہر لمحہ حضور کیا کہنا میں مصروف نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میرے لیے نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھوں گا، کیونکہ میرے حضور نے میرے لیے آنسو بہائے، اب میں تکلیف نہیں دے سکتا۔ حضور ہماری آنکھوں سے اوجل تو ضرور ہو گئے، مگر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو نے بھی ہفتے میں ایک بار میری امت کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ امتی یہ کام کیا، یہ امتی یہ کام کیا، جس امت کے لیے روتے رہے اور اس امت کے گناہ حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جائیں تو حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں نے اس امت کے لیے رویا، میں نے اس امت کے لیے آنسو بہائے، اور اس کا حال یہ ہے کیسا؟ پھر حضور کو پیش کرنا ہے، حضور کا سامنا کرنا ہے، کس طریقے سے حضور کا سامنا کریں گے، کیا جواب دیں گے حضور کو؟ میں آپ کی نافرمانیاں کر کے نہیں، صرف نام لینا کافی نہیں رہتا، عمل کرنا بھی ضروری ہے، صرف دعوی محبت کافی نہیں رہتا، اس محبت کے دعوے کو پورا کرنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، جب تک عمل نہیں دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم حضور سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی خواہشات سے محبت کرتے ہیں، جہاں خواہشات ہماری آڑے آ جاتی ہیں حضور کے فرمان کو ہم بھول جاتے ہیں، سب اپنے اندر فکر پیدا، اپنے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امت کے لیے تڑپنا اپنے اندر یاد رکھیں، اور اپنے اندر حضور کے لیے تڑپ پیدا کریں، تاکہ عبادتوں کا شوق پیدا ہو، ریاضتوں کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہمارے دل میں آئے۔ واقعی معراج سے پیغام ہے کہ نمازوں کی پابندی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنا واقعی معراج سے یہی پیغام، کیونکہ حضور نے اپنی امت کو کوئی مرحلے میں نہیں چھوڑا، امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ امت حضور کو پھر کوئی مرحلے میں کوئی معاملے میں پیچھے نہ چھوڑے، ہر معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھے؟ کیا اللہ اور اس کا حبیب اس سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ کام میں کر رہا ہوں کیا اللہ اس کے حبیب اس سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ فکر پیدا کریں، اللہ تعالی ہماری قبر کو بھی نور بنا دے گا، ہماری قیامت کو بھی جنت میں ہمارا راستہ آسان کرنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر معراج کے سننے سنانے کو قبول کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہم نے سنی ہے، اللہ اس کا صدقہ تمام امت مسلمہ کا عطا فرما، تمام امت مسلمہ جو مظلوم ہیں، اے اللہ ان کو ظلم سے رہائی عطا فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تیرا دیدار فرمایا، اے اللہ آج کی رات وہ مبارک رات ہے، اے اللہ تیری برکتوں رحمتوں کا واسطہ، تیری صفت قہاریت کا واسطہ، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اللہ تو رزاق ہے، تیرے حکم کے بنا کوئی کھانے کو روک نہیں سکتا، تو اگر چاہے جو چاہے کھلا سکتا ہے، اے اللہ تیری صفت رزاق ہے، اس رزاقیت کا واسطہ، تیری صفت رزاقیت کا واسطہ، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کو رزق کا اہتمام فرما دے، رزق کا انتظام فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمان پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کو پانی کا انتظام فرما دے، اے اللہ وہ گھر کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو کن فرما دے گا تو ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے، اے اللہ ان کے لیے حالات سازگار فرما دے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمان بھی مظلوم بنتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو مسجدوں کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں ان پر نیست و نابود ہلاک کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے نام پہ آنے والے، مسلمانوں پہ ظلم جھوٹے جھوٹے الزامات ڈالنے والوں کو تباہ و تارات کر دے، اے اللہ تیری قہاریت کا واسطہ
تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ تیرے حبیب پاک صاحب الولاد ارواحنا بلا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ نام ہیں، ہم نام نامی سے میں دعا کرنے کا عادی نہیں ہوں، پر ایک جامع دعا ہے بیماروں کے لیے، اگر وہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے، وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کل الامراض ان یشفی کل المسلمین، اے اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما دے، جن کے نام یہاں پیش کی گئے ہیں اللہ جو جس حال میں ہو اللہ ان کو اس حال سے رہائی عطا فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان تمام بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔